www.attableek.com, the reviver of Iman. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وذریاتہ اجمعین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہاں سے سورہ منافقون کا دوسرا اور آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اور ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایمان والوں کو 3 اہم ترین ہدایات عطا فرمائی ہیں. اور یہ تینوں ہدایتیں اس قابل ہیں کہ ہر مسلمان ہر وقت انہیں یاد رکھے. اور تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر ہم ان ہدایتوں کو یاد رکھیں گے اور ان کے مطابق ہم دنیا میں عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہر طرح کے نفاق سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے. کیونکہ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ نفاق کی اور اہل نفاق کی مذمت ہے، اور تمام مسلمانوں کو یہ تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ ان کے اندر منافقین والی کوئی صفت پائی نہیں جانی چاہیے. تو یہ 3 ہدایتیں کیا ہیں؟ پہلی ہدایت یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہیں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے غافل نہ کریں. مال اور اولاد کو تو بطور مثال کے ذکر فرمایا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز
ہمیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور ہماری زندگی شروع سے لے کے آخر تک اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں گزرے۔ اب اس یاد کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی پاکی بیان کی جائے، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، جو قرآن افضل الذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، اور اس کا بھی ہر مسلمان کو اہتمام ہونا چاہیے کہ جو بھی خالی وقت ہو وہ اللہ کے ذکر سے خالی نہ رہ جائے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت مجھے نصیحت فرمائیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی نصیحت یہ ہے کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالی کے ذکر میں تر بتر رہنی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ تعالی کا نام رہے۔ تو ایک ذکر کا مصداق یہ ہے۔ ہمارے اکابر اور مشائخ تربیت فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کی، صبح شام یہ تسبیحیں پڑھو، اتنی مرتبہ دن میں اللہ کا نام لو، تاکہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر کے لیے عادی ہو جائے، ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر رہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ عقل مندوں کی صفت بیان کی گئی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے۔ آدمی کی یہی تین حالتیں ہیں، یا تو کھڑا ہوا ہوگا، یا بیٹھا ہوا ہوگا، یا لیٹا ہوا ہوگا۔ فرمایا تینوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہیں عقل مند لوگ۔ تو یہ تو وہ معنی ہے جو عام طور پر سمجھے جاتے ہیں، لیکن ذکر کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ زبان سے ذکر ہو، بلکہ حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر ذکر سے مراد اللہ تعالی کے حکم کو یاد رکھنا ہے۔ جس وقت جو حکم اللہ تعالی کا ہو، اس حکم کو بجا لانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کہ بھائی تجارت کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے اور اس کے باوجود آدمی تجارت میں لگا ہوا ہے، نماز پڑھنے نہیں جا رہا، تو گویا وہ اللہ کے حکم کو بھولے ہوئے ہے۔
ضروری ہے کہ جب اللہ تعالی کی طرف سے منادی ندا دے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو اب آدمی سب کام چھوڑ کر کے پہلے اللہ کا حکم بجا لائے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں یہ بات شامل ہے۔ اسی طرح جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے وہ صاحب نصاب ہے، اب اس کی طرف اللہ تعالی کا حکم متوجہ ہو گیا کہ تمہیں حساب لگا کر کے زکوٰۃ دینی ہے، اسے آدمی یاد رکھے۔ یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ آدمی تندرست ہے، صحت مند ہے، اور اللہ نے اسے اتنی وسعت دی ہے کہ وہ حج کو جا سکتا ہے، اب حج کا حکم اس کی طرف متوجہ ہو گیا، وہ حج کا فریضہ بجا لائے، یہ بھی اللہ کے ذکر کے اندر شامل ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر خداوندی کے اندر تمام اعمال صالحہ، تمام فرائض، تمام واجبات اس کے اندر داخل ہیں۔ لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ مال و دولت میں ایسے مشغول مت رہو کہ اللہ کے فرائض کو بھول جاؤ، واجبات کو بھول جاؤ۔ اللہ نے جو تمہارے اوپر ذمہ داریاں دینی اعتبار سے ضروری قرار دی ہیں ان سے غافل ہو جاؤ، ایسا تمہیں ہرگز نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ تم دینے والے کو بھول جاؤ۔ اللہ نے تمہیں اولاد عطا کی ہے، اولاد کے کام کاج میں ایسے مشغول مت رہو کہ اللہ کے حکم کو فراموش کر دو، تمہاری یہ شان نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیت کے ضمن میں حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نفس مال میں یا اولاد کی ضرورتوں میں لگنا کوئی برا نہیں ہے۔ یعنی ہماری شریعت یہ نہیں کہتی کہ دکانیں بند کر دو، تجارت بند کر دو، فیکٹری بند کر دو، بس اللہ اللہ کرتے رہو، یا یہ ہے کہ اولاد کی طرف متوجہ نہ ہو، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، نہ ان کی تربیت کی فکر ہو، نہ تعلیم کی فکر ہو، نہ معاش کی فکر ہو، بس معتکف ہو کے بیٹھ جاؤ مسجد میں یا دین کے راستے میں نکل جاؤ۔ یہ نہیں کہتی شریعت۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ مال کماؤ، مال حاصل کرو جائز طریقوں سے، اولاد کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرو، لیکن ایک بات کا دھیان رکھو کہ یہ مال، یہ اولاد تمہیں اللہ کے حکموں سے غافل نہ کریں، بس بقیہ تم جو چاہے کرو۔ مال زیادہ سے زیادہ کماؤ، حلال طریقے پہ کماؤ، جائز طریقوں سے تم انبار کے انبار لگا دو، کوئی منع نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے تجارت فرمائی، خود پیغمبر علیہ السلام نے بعثت سے پہلے تجارت فرمائی، تجارت میں شرکت فرمائی، بڑے بڑے علماء، اکابر اولیاء اللہ نے کاروبار کیے، آج بھی کرنے والے موجود ہیں۔ یہ لوگ صاحب اولاد بھی ہوئے، ان کی ضرورتوں کو بھی انہوں نے پورا کیا، لیکن اللہ کے احکام سے کبھی غافل نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں ہدایت فرما رہے ہیں کہ خبردار، مال اور اولاد حکم خداوندی سے، اللہ کی یاد سے ہرگز تمہیں غافل نہ کر دیں، اس کی تمہیں پوری طرح پابندی کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور فرمایا کہ جو ایسا کرے گا وہ بڑے ٹوٹے اور نقصان میں رہے گا، کیونکہ مال و دولت تو آنی جانی چیز ہے، آج ہے کل نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو منٹوں میں ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، اور بھئی اگر کام بھی آیا تو کتنا آیا؟ جب تک تمہاری عمر ہوگی جب تک کام آئے گا، مرنے کے بعد تو محض مال کام نہیں آ سکتا جو چھوڑ کے جاؤ گے۔ اس لیے مال میں ایسا لگ جانا کہ آدمی آخرت سے غافل ہو جائے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، یہ بہت ہی ٹوٹے اور خسارے کا سودا ہے۔ اسی طرح اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان سے پوچھو جو صاحب اولاد نہیں، لیکن آدمی دن رات اولاد میں لگا رہے اور اللہ کے حکم سے غافل ہو جائے، یہ بہت بڑے ٹوٹے اور نقصان کی بات ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ ہدایت ہے جو یاد رکھنے کی ہے۔ ہمارے وہ تمام احباب جن کو اللہ تعالی نے کاروبار کا موقع عطا فرمایا، یا جو صاحب اولاد ہیں، وہ ہمیشہ اس آیت کو بار بار پڑھتے رہا کریں، جس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی نصیحتوں سے ہرگز غافل نہ کریں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے، یعنی ایسا بالکل نہ ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور جو کوئی یہ کام کرے گا تو وہی لوگ ہیں ٹوٹے اور خسارے میں، یعنی اگر غفلت میں پڑ جائے گا، بس دن رات اولاد میں لگا ہوا ہے، مال دولت میں لگا ہوا ہے، 99 کے پھیر میں لگا ہوا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں کوئی فکر نہیں، شریعت کے احکام سامنے آ رہے ہیں کوئی فکر نہیں، بس اسی چکر میں ہے، فرمایا بہت بڑے خسارے اور ٹوٹے میں ہے۔ تو ایک تو یہ ہدایت ہوئی، اس کے بعد دوسری ہدایت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں جو رزق عطا کیا ہے، جو روزی عطا کی ہے، جو مال اور اسباب عطا کیے ہیں، جو تمہارے لیے نعمتوں کے دروازے ہم نے کھول دیے ہیں، اس مال و دولت میں سے، اس اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے رہنا ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو، خرچ کرنے کا موقع تمہارے پاس کب تک ہے؟ جب تک کہ تمہارا موت کا وقت نہ آ جائے، جب تک تمہارے پاس موقع ہے۔ کار خیر میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ فرشتہ آ جائے روح نکالنے کے لیے اور اب احساس ہو کہ میں نے تو کچھ خرچ ہی نہیں کیا، آخرت کے لیے کوئی بیلنس ہی نہیں بنایا، اور پھر یہ تمنا دل میں جاگے، کاش کہ مجھے کچھ دن اور مل جاتے کہ میں کچھ انتظام آخرت کے لیے کر لیتا،
ایسا موقع نہ آنا چاہیے، کیونکہ اس وقت کی تمنا اور اس وقت یہ خواہش کہ مجھے دوبارہ موقع مل جائے، یہ خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جب وقت آ جائے گا تو ٹلے گا نہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کار خیر میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ دراصل اس بات کا جواب ہے جو کل کے درس میں بتلائی گئی تھی کہ عبداللہ ابن ابی منافق، اس نے یہ پلان بنایا تھا اور یہ مشورہ دیا تھا کہ صحابہ پر اور دین پر خرچ کرنے کا سلسلہ بند کر دو، تاکہ یہ لوگ مدینے سے عاجز ہو کر کے تتر بتر ہو جائیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہرگز مت کرنا کہ خرچ کا سلسلہ بند ہو جائے، تمہیں تو خرچ کرتے رہنا ہے۔ اب یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ خرچ کے درجات ہیں۔ ایک خرچ کرنا تو فرض ہے، جیسے زکوٰۃ، اس کی شرائط ہیں کہ جو اس مقدار مال کا مالک ہو، اس پہ سال گزر جائے تو پھر حساب لگا کر 40واں حصہ اس کے ذمے غریبوں پر خرچ کرنا فرض ہوتا ہے۔ یہ زکوٰۃ تو فرض ہے، اس میں تو بھئی آنا کانی کی کوئی گنجائش نہیں، اور خوش دلی سے نکالنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ حساب لگانے بیٹھے تو بہت بڑا اماؤنٹ نکل آیا تو دل پہ بوجھ ہو گیا کہ میاں یہ کیسے نکلے گا۔ نہیں، یہ تو دینا ہی دینا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ جب یہ کسی غریب کو زکوٰۃ دی جائے تو دل میں یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ ہم اس غریب پر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ غریب کا احسان ہے زکوٰۃ دینے والے پر کہ اس کے فرض کو ادائیگی کرانے میں وہ معاون بن رہا ہے، دینے والے کا احسان نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض کی ادائیگی۔ جیسے کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہے، نماز فرض ہے، اسے جگہ نہیں مل رہی کہاں پڑھے، ایک آدمی نے اسے دیکھ کے کہا کہ آ جاؤ بھائی میرے کمرے میں پڑھ لو۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ نماز پڑھنے والا کیا اس کمرے کے مالک پر اپنا احسان جتائے گا کہ میں نے تمہارے کمرے میں نماز پڑھ لی؟ بلکہ اس کا شکر بجا لائے گا کہ آپ نے یہ موقع ہمیں دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ بیائی نہیں، یہی معاملہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کا ہے۔ زکوٰۃ تو اس پہ فرض ہے، نہ دے گا تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ جس غریب کو زکوٰۃ دے رہا ہے، غریب لے کر کے اس پہ احسان کر رہا ہے، یہ دے کے احسان نہیں کر رہا، وہ لے کے احسان کر رہا ہے۔ یہ نقطہ ہر زکوٰۃ دینے والے کو دل میں رکھنا چاہیے۔ سرور عالم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زکوٰۃ ادا کر لو، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی جیب میں زکوٰۃ کے پیسے لے کے نکلے گا مگر کوئی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا، سب کہیں گے کہ جی ہمارے پاس بہت ہے۔ یہ ادھر ادھر سے گھوم پھر کے آ جائے گا، کوئی لینے کو تیار نہ ہوگا۔ تو اس درجے میں مال خرچ کرنا فرض ہے، اور فرض کہتے ہیں ایسے عمل کو کہ جس کا ثبوت قطعی دلائل سے ہو۔ تو قرآن کریم سے، احادیث شریفہ سے، قطعی نصوص سے جس کا ثبوت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فرض۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے واجب۔
واجب میں آتا ہے صدقہ فطر، اب آنے والا ہے۔ جو بھی آدمی عید کے دن نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو، اس پر اپنی طرف سے اور اپنے ماتحتوں کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ واجب کے درجے کی چیز ہے۔ اسی طرح قربانی بقرعید کے موقع پر یہ بھی واجب ہے۔ جو بھی صاحب نصاب ہے، چاہے مال کے اوپر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، اس پہ قربانی واجب۔ واجب اور فرض عمل کے اعتبار سے ایک درجے میں ہے، دلیل کے اعتبار سے ایک فرض ہے ایک واجب، یعنی تھوڑا سا فرق ثبوت اور نصوص کے اعتبار سے، ورنہ کرنا دونوں کو ہے، چھوڑنا نہیں۔ اس کے بعد تیسرا درجہ ہے، وہ بھی واجب کے درجے کا ہوتا ہے کہ آدمی ان لوگوں پر خرچ کرے جن لوگوں کی ذمہ داری شریعت نے اس پر ڈالی ہے۔ مثلا بیوی کا خرچہ شوہر پر ہے، ضروری چیزیں، کھانے پینے کا، کپڑے کا، رہنے کا۔ اپنے بچوں کا خرچہ، بچیوں کا خرچہ، والدین ضرورت مند ہوں تو ان کا خرچہ، یہ سب درجہ بدرجہ یہ خرچ کرنا واجب ہے، اور یہ بھی موجب اجر و ثواب ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی گھر پہ خرچ ہو رہا ہے، اس میں کیا ثواب؟ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جو تمہارے ماتحت ہیں اپنے خرچ کی ابتدا ان سے کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سب سے زیادہ اجر و ثواب اس خرچ پر ملتا ہے جو اپنے بچوں ماتحتوں پہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے عام خرچے کا، جو صدقات نافلہ میں سے ہیں۔ پڑوسیوں پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، دین کی اشاعت پر خرچ کرو، دین کی بقا پر خرچ کرو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس سب جگہ پہ زکوٰۃ ہی زکوٰۃ لگا دو۔ بھئی زکوٰۃ تو تمہیں دینی دینی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ مال بھی خرچ کرنا ہے۔ جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی تمہارے آخرت میں کام آئے گا۔ اس لیے آدمی کے اعمال نامے میں زکوٰۃ، صدقات واجبہ کے ساتھ ساتھ صدقات نافلہ کا بھی ذخیرہ ہونا چاہیے، اور جن کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ صدقہ جاریہ کا بھی ذخیرہ بنا کے جائیں۔ کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنایا، کوئی کنواں کھدوایا، کوئی اسپتال بنایا، خلق خدا کی خدمت کے لیے کوئی چیز بنائی، تو درجہ بدرجہ اللہ تعالی ہدایت دے رہے ہیں کہ دیکھو موت سے پہلے پہلے کر جاؤ۔ اس پہ نہ رہو کہ مرنے کے بعد تمہارے بچے کریں گے، فلاں کریں گے، کچھ پتہ نہیں کریں کہ نہ کریں۔ اب موقع ہے تمہارے پاس، اب کر جاؤ، نقد کر کے جاؤ۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، پھر وہ یوں کہے کہ اے میرے رب، کیوں آپ نے مجھے مہلت نہیں دی
ایک قریبی مدت تک کے لیے کہ میں خیرات کرتا اور ہو جاتا نیک لوگوں میں، یعنی یہ موقع نہ آنے پائے، مہلت نہ کسی کو ملی ہے نہ ملے گی، اس امید پہ نہ رہے کہ دعا کر لے گا تو ٹل جائے گی موت، کسی کی نہیں ٹلی۔ اس لیے جو حضرات بھی صاحب ثروت ہیں، اللہ نے انہیں مال و دولت عطا فرمایا ہے، وہ اس آیت کو بار بار پڑھیں، سمجھ کر کے پڑھیں، اپنے لیے آخرت میں انتظام کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آدمی کہتا ہے مالی مالی، یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ فیکٹری، یہ جائیداد، یہ بینک بیلنس، یہ فلاں۔ فرمایا یہ سب کچھ نہیں ہے، مال تو تین ہے بس، ما اکل فافنا وما لبس فابلا وما اعطاہ فاقتنا۔ کھا پی کے جو برابر کیا وہ تمہارے کام آیا، پہن کے پرانا کیا وہ تمہارے کام آیا، اور جو اللہ کے ہاں جمع کر دیا وہ تمہارے کام آئے گا، جو چھوڑ کے جاؤ گے یہ تمہارے کام نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنی وسعت کے بقدر صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری بات آخری آیت میں فرمائی، جس کا تعلق ہے موت کی یاد سے اور موت پر یقین سے، کہ ہر انسان کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو یہاں آیا ہے وہ ضرور جائے گا، نہ یہاں کوئی رکا ہے نہ رک سکتا ہے، اپنے وقت پر جائے گا، نہ وقت سے پہلے جا سکتا ہے نہ وقت کے بعد رک سکتا ہے، اور یہ کچھ پتہ نہیں کہ کب تمہارے لیے جانے کا وقت لکھا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو جوان ہوں، میں تو طاقتور ہوں، اور مجھے تو ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے۔ کچھ پتہ نہیں، دنیا میں جانے والے بچے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، رعایا بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی متنبع فرما رہے ہیں کہ سنو، کہ جب کسی انسان کے جاندار کے جانے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کو مؤخر نہیں فرماتے ہیں۔ اور سن لو کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یا تم نے کیا ہے یا آئندہ کرو گے، اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ قیامت میں سب کچا چٹھا سامنے آ جائے گا۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز نہیں ڈھیل دے گا اللہ تعالی کسی بھی جاندار کو جبکہ اس کا مقررہ وقت آ پہنچے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یہ تینوں آیتیں تین اہم ترین ہدایتوں پر مشتمل ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان باتوں کو یاد رکھیں اور غفلت اور خسارے کی باتوں سے اپنے کو بچائیں، اپنے گھر کا ماحول بہترین بنائیں۔ چونکہ اس صورت کا تعلق منافقین سے ہے اور ہر مسلمان کو نفاق سے بچنا چاہیے، تو ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے، اور اس حدیث پر عمل کرنے کا اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بڑا اچھا موقع ہے۔
حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 دن اس طرح نماز پڑھے جماعت کے ساتھ کہ کوئی بھی تکبیر اولا اس کی فوت نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اسے 2 پروانے عطا فرماتے ہیں، ایک جہنم سے آزادی کا اور دوسرے نفاق سے آزادی کا۔ اب عام دنوں میں تو مسجد جانا ہے، کبھی کسی کام میں رہ گئے، تکبیر اولا چھٹ گئی۔ اکثر تو ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ جو نمازی بھی ہیں کہ ایک دن کی 5 نمازوں کی بھی تکبیر اولا ملنی مشکل ہو جاتی، آدمی کے ساتھ عوارض لگے۔ لیکن اب لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے اور گھر میں جماعت سے نماز ہو رہی ہے، تو ہر گھر والے اس کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ بھئی 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جائے، سب گھر والے جمع ہو کر کے اور اہتمام سے نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ اگر پابندی کا ارادہ کریں گے، عزم کریں گے، تو بآسانی یہ دولت انہیں نصیب ہو سکتی ہے۔ نفاق کی برات سے فائدہ کیا ہوگا؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نفاق والے اعمال، جھوٹ، فریب، دغا بازی، خیانت، گالم گلوچ اور گناہوں میں ابتلا، ان سب سے اللہ تعالیٰ اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کو سارے عالم کے لیے خیر، برکت، رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، عیوب کی ستر پوشی فرما، ہمارے ساتھ ہماری بدعملیوں کے موافق معاملہ مت فرما بلکہ اپنے کرم اور فضل کے موافق معاملہ فرما۔ الہ العالمین ہر قسم کی وبائی بیماریوں سے پوری امت کی، انسانیت کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جب تک بھی جینا مقدر ہے صحت و عافیت کے ساتھ جینا نصیب فرما، اور جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہر قسم کے موذی مرض سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم خوف و دہشت کے ماحول کو امن و امان والے ماحول میں مبدل فرما۔ ہم لوگ کمزور اور ناتواں ہیں، ان حالات کا تحمل کرنے سے عاجز ہیں۔ الہ العالمین آپ کی مخلوق ہر جگہ پریشان ہے۔ بے شک ہم مجرم ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن آپ غفار ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں، اپنی مخلوق پر حد سے زیادہ شفقت فرمانے والے ہیں۔ الہ العالمین آپ ہماری خطاؤں کو بخش دیجئے، ہمارے اوپر رحمت اور کرم کی نظر ڈال لیجئے۔
الہ العالمین ظالموں کے ظلم سے ہمیں نجات عطا فرمائیے، عادل اور منصف حکمراں عطا فرمائیے، ہماری مسجدوں کو پھر آباد فرما دیجیے، ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائیے، تمام دینی اداروں، جماعتوں، تنظیموں کی حفاظت فرمائیے، ان سے وابستہ افراد کی حفاظت فرمائیے، الہ العالمین جماعت تبلیغ کی حفاظت فرمائیے، اس کی نقل و حرکت کو دوبارہ شروع کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے، جو لوگ اس کی وجہ سے مبتلا آزمائش ہیں ان کو نجات عطا فرمائیے، الہ العالمین عزت و عافیت عطا فرمائیے، پروردگار عالم ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرمائیے، ہمارے اساتذہ، والدین، مشائخ، اعزاء، اقرباء، محبین، متعلقین، محسنین، معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے۔ ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔